السلام علیکم بچوں۔ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات بتائے تھے، جس میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو کچھ عالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بشارت دی تھی۔ اس کہانی کا اگلا حصہ اب ہم آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت آمنہ بنت وہب کے انتقال کے بعد ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایمن کی پرورش میں آ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ایمن کچھ دیر کے لیے ننھے حضور سے غافل ہو گئیں اور ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل گئے کہ اچانک عبد المطلب گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ننھے حضور بھی تھے۔ عبد المطلب نے گھر میں داخل ہوتے ہی ایمن کو پکارا۔ برکہ، میں حاضر ہوں، ایمن نے جواب دیا۔ برکہ، تمہیں معلوم ہے مجھے میرا بیٹا کہاں پر ملا؟ عبد المطلب نے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں نے اسے بچوں کے ساتھ ایک درخت کے قریب کھیلتا ہوا پایا۔ اے برکھا، تم میرے بیٹے سے یوں غافل مت ہوا کر۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اس امت کا نبی ہوگا۔ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں سے خطرہ ہے۔ بیت اللہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے، اور ایسا ان کے ادب اور احترام کے لیے کیا جاتا تھا۔ احتراماً عبد المطلب کے گھرانے اور قریش کا کوئی بھی فرد اس تخت پر نہیں بیٹھتا تھا۔ عبد المطلب کے بیٹے اور قریش کے سردار اس تخت کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن ننھے حضور تشریف لائے۔ ننھے حضور اس تخت پر بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے ننھے حضور کو پکڑ کر کھینچا اور تخت پر سے ہٹا دیا۔ ننھے حضور یوں اچانک کھینچنے پر رونے لگے۔ آخر عمر میں عبد المطلب کی بینائی جاتی رہی تھی، اس لیے انہوں نے رونے کی آواز سن کر تڑپ کر پوچھا، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا، محمد آپ کے ساتھ تخت پر بیٹھنا چاہتے تھے، ہم نے کھینچ کر ہٹا دیا۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، میرے بیٹے کو تخت پر بیٹھنے دو، خدا کی قسم یہ بڑی شان والا ہے، اسے خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ اس کی شان بڑی ہے۔ میری آرزو ہے کہ میرا بیٹا مجھے ایسا بلند اور عظیم الشان مرتبہ پائے جو اس سے پہلے کبھی کسی عرب کو حاصل نہ ہوا ہو، اور وہ مقام اس کے بعد بھی کسی عرب کو حاصل نہ ہو۔ میرے بیٹے کی مزاج میں طبعی طور پہ بلندی ہے۔ عبد المطلب ننھے حضور سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ننھے حضور کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے، ننھے حضور کی کمر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے اور آپ کی معصومانہ باتیں سن کر خوش ہوتے۔ عبد المطلب ننھے حضور کے مقام و مرتبے کو سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی مدلج کے کچھ لوگ عبد المطلب کے پاس آئے۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ ننھے حضور کو دیکھ کر انہوں نے عبد المطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کرو، کیونکہ مقام ابراہیم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا جو نشان ہے، اس بچے کے قدم اس نشان سے مشابہت رکھتے ہیں۔ خدا نخواستہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ننھے حضور کی عمر ابھی 8 سال تھی کہ عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ حضرت ایمن کہتی ہیں، جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ننھے حضور عبد المطلب کی میت کے پلنگ کے پیچھے کھڑے رو رہے تھے۔ اس وقت ننھے حضور کی عمر 8 سال تھی۔ عبد المطلب کو حجون کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا حضرت ابو طالب نے لے لی۔ تو اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی بار سنائیں گے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب کو بھی کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی بشارتیں دی۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ چینل، ہماری یہ کوشش اپنے پیارے نبی کے بارے میں بتانا اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں آپ کو مزید آگاہی پہنچانے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ حافظ۔